بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتخار احمد میرا نام ہے، میں انگلینڈ کے شہر مانچسٹر میں رہتا ہوں۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے جیسا کہ انڈیا کے میڈیا میں اور افغانستان میں کچھ اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان جو پی ٹی آئی کے بانی ہیں انہیں جیل میں مار دیا گیا ہے۔ تو اس صورتحال کے پیش نظر، کیونکہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو وہاں کا چیف منسٹر سہیل افریدی پوری رات اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھا رہا کہ اس کی ملاقات کروائی جائے عمران خان سے، تاکہ وہ ان کی خیریت وغیرہ معلوم کر سکے۔ اس کے باوجود کہ اس کے پاس ہائی کورٹ کے تحریر نامہ تھا کہ اس شخص کی یہ چیف منسٹر ہے، اس کی ملاقات عمران خان سے کروائی جائے، لیکن اس کے باوجود اس کی کافی دنوں سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی، اور یہ جو عدالت کے احکامات ہے اسے کوئی خاطر خواہ میں لایا نہیں جا رہا۔ تو میں تو ادھر انگلینڈ میں رہتا ہوں، تو ادھر تو اس طرح کی چیز کا، اس طرح کا کسی شخص کے لیے کرنا ناممکن ہے، کسی ادارے کے لیے اس طرح کا کرنا کہ وہ عدالت کے حکم نہ مانے، وہ ناممکن ہے۔ اور اس میں یہ ایک بہت ہی افسوسناک پہلو یہ ہے کہ کچھ لوگ جو سیاسی طور پہ شاید وہ عمران خان کو لائک نہیں کرتے، تو وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ اس کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی، لیکن یہ جو ملاقات نہ کروانے یا اس کے پیچھے جو عدالت کا حکم نہ ماننا، یہ بہت بڑا ایک کرائسس ہے۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے اسلام میں بھی عدالتوں کے حکم ماننے کا بڑا اس کا احترام عدالتوں کا بھی بتایا جاتا ہے، اور لا اینڈ آرڈر کے جو ہوتا ہے اسے ہر قیمت پہ اس کا ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ کوئی شخص لا اینڈ آرڈر سے ابو نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسے اپنی بیٹی بے حد پیاری تھی، اگر وہ بھی اپنا قانون توڑتی تو اسے بھی سزا ملتی۔ تو اس حد تک اسلام میں اپنا قانون کی پاسبانی کرنے کی تلقین کی گئی ہے، لیکن ابھی ہمارے کچھ لوگ ہیں، ہمارے دوست ہیں، وہ صرف یہ خوش ہو رہے ہیں کہ وہ انہیں ملنے نہیں دیا جا رہا، عدالتوں کو بھی بائی پاس کر دیا گیا ہے۔ تو اس سے ملک میں تباہی آئے گی، اس سے ملک میں افراتفری آئے گی، اس سے کسی کا بھی بھلا نہیں ہے۔ جو ابھی خوش ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا یہ ایک مسئلہ بن جائے گا کہ جس ملک میں لا اینڈ آرڈر ہی نہیں ہے، ادھر تو کوئی دوسرے، جب جیسے کہ یہ خبریں ادھر چل رہی ہیں برطانیہ میں یا امریکہ میں یا دوسرے ملکوں میں چل رہی ہیں، وہ لوگ تو پہلے ہی پاکستان سے بڑے خوف زدہ تھے، اور ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کورٹ کہہ رہی ہے کہ ملاقات کرواؤ، تو کہ چند جرنلز وغیرہ ان کی ملاقات نہیں ہونے دے رہے۔ اور یہ جرنل بھی دیکھیں، اگر انہیں میں تو کسی کے خلاف نہیں ہوں، اور نہ ہی میرا کوئی ایسا کوئی کسی پارٹی کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہے، لیکن اگر دیکھیں، اگر جرنل دیکھیں تو ابھی 23ویں اسکیل کے جو گورنمنٹ کے ملازم ہیں، وہ ہمارے پاکستانی قوم کے پیسے سے انہیں تنخواہیں ملتی ہیں، لیکن وہ ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ وہ ابو دا لا ہو گئے ہیں۔ ان کے لیے قانون ہی کوئی نہیں ہے، وہ کسی عدالت کو نہیں مانتے، کسی قانون کو نہیں مانتے، کسی کو بھی نہیں مان رہے۔ تو یہ تو ایک بہت ہی میرے خیال میں افسوسناک صورتحال پاکستان میں ڈیولپ کر گئی ہے۔ تو اس کا مقصد پاکستان کے لیے بہت ہی افسوسناک اس کے پہلو ہوں گے، اور جو بیرونی طاقتیں دیکھ رہی ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ ملک میں جتنی افراتفری ہوگی تو اس سے اتنا ہی یہ ملک یہ ہوگا کمزور ہوگا۔ تو وہ تو خوش ہیں،
اور ہمارے جو جن کا تھوڑا بہت جو اس سچویشن کو کام ڈاؤن کر سکتے ہیں، یہ اس میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، تو وہ بھی بیچارے ڈرے ہوئے ہیں، تو وہ بھی کچھ کسی قسم کا رول پلے نہیں کر رہے، اور کچھ پارٹیاں ہیں وہ بڑی خوش ہو رہی ہیں کہ وہ جی ایسا ہو رہا ہے تو ہمیں اس کا سارا بینیفٹ مل رہا ہے، تو یقین جانیں کہ کل کو ان کی باری بھی آنی ہے۔ تو یہ ایک جرمن کہاوت ہے کہ اگر کسی آپ کے ہمسائے کے ساتھ برا ہو رہا ہے تو اگر آپ اسے خوش ہو رہے ہیں تو یہ آپ کی بہت غلط فہمی ہے، تو کل کو وہی آپ کے ساتھ بھی اسی طرح کے سلوک ہونا ہے۔ تو اس لیے ان ملکوں میں یہ ہے کہ یہ لا اینڈ آرڈر کو بہت ہی امپورٹنٹ دیتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ پرائم منسٹر ہو یا کوئی ہو، وہ ابو دا لا نہیں ہوتا، اس کی پوچھ گچھ ہوتی ہے، اور انہیں ادارے کہتے ہیں کہ جاؤ ہمیں بتاؤ۔ تو لیکن ہمارے ملک میں بس اللہ اس پہ رحم کرے کہ جو ہمارے ملک میں سچویشن ڈیولپ کر گئی ہے، اور اس سے ابھی کوئی معجزہ ہی ہے کہ پاکستان اس سے کوئی اچھے طریقے سے باہر نکل آئے، اور جو سیاستدان یا جو دوسرے چند جرنیل ہیں وہ لا اینڈ آرڈر کی پاسداری نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اور یہ اس طرح کی صورتحال ہونی نہیں چاہیے تھی کہ ایک شخص کے پاس یا چند اشخاص کے پاس اتنی زیادہ پاور ہوتی کہ وہ پورے ملک کے نظام کو جکڑ لیتے۔ تو دعا کریں کہ ہمارے پاکستان میں اللہ تعالیٰ کوئی بہتری کرے، تو اس میں کوئی عدل کا نظام بہتر طریقے سے پرفارم کرے کہ ہر آدمی کو، ہر شخص کو ریلیف ملے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔ تھینکس، السلام علیکم، اللہ حافظ۔